بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ میرا نام احمد رضا ہے اور میں ٹاپ سٹی اسلام آباد کے اندر کام کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ہم بیسیکلی ڈفرینٹ ٹینجیبل پراپرٹیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آن گراؤنڈ پلاٹ ہے یا کوئی بھی گھر ہے، اگر یا کوئی اپارٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی آج میری ویڈیو بنانے کا جو ریزن ہے، وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی، کیونکہ اس اسلام آباد پنڈی کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً جو یہ کلیم کرتے ہیں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کنال کے اوپر ایک پھیلا ہوا بڑا پروجیکٹ ہے، یعنی ایک نیا شہر آباد کرنے چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے ریسنٹلی ایک نیا بلاک لانچ کیا ہے، اس کی جو لوکیشن یہ بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ٹھلیہ انٹرچینج سے ہی آپ جب M2 موٹر وے سے ایگزٹ لیتے ہیں تو آپ کی جو ہے آتا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، یعنی ایئرپورٹ سے بہت ہی تھوڑے جو ہے ڈسٹینس کے اوپر یہ پروجیکٹ لوکیٹ کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مجھے کوئریز آئی ہیں، کیونکہ آلریڈی میں اسمارٹ سٹی کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کس طرح کی انویسٹمنٹ ہے، یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کے پروز اینڈ جو کونز ہیں اس کے بارے میں نا بتائیں۔ میں نے کہا چلیں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں، اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ ویسے اس بلاگ کے حوالے سے میں آپ کو سجیشن ایسا کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آپ انویسٹ کریں یا نہ کریں، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک جاتے ہیں جب یہ اسمارٹ سٹی لانچ ہوا تھا اور آج جولائی 2025 تک کیا ان لوگوں نے کھویا ہے، کیا پایا ہے، یا جو اس کے انویسٹرز تھے، یہ جو کلائنٹس تھے، ان لوگوں کو کس طرح کے جو ہے وہ آئے ہیں کیپٹل گینز۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ مزید کوئی بھی آپ کی کوئریز ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کی کنسرنز ہوتے ہیں وہ آپ مجھ سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس پہ پراپرلی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناؤں گا تو آپ ان کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ میں جاتے ہیں 2017 میں۔ 2017 کے مڈ میں کیپٹل اسمارٹ سٹی لانچ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حبیب رفیق کا کوئی بھی ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہی ان کا پہلا اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے، اور دوسرا ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ لاہور کے اندر ہے، لاہور اسمارٹ سٹی۔ انہوں نے 2017 کے اندر اس پروجیکٹ کو لانچ کیا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اس کی جو پروفائل تھی، جو اکثر لوگ جانتے ہیں ابھی بھی اور پہلے بھی لوگ جانتے تھے، کہ ان کی جو ہے نا بہت بڑی سروسز ہیں DHA اور بحریہ بنانے میں، کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ان کا ایک نام تھا۔ ان لوگوں نے، یہ تو حقیقت بات ہے، ان لوگوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، بحریہ بنایا انہوں نے، DHA بنایا، اس کے علاوہ اور بھی ایویشن میں انہوں نے کام کیا، کافی انڈسٹریز کے اندر ان لوگوں نے کام کیا۔ تو یہ پہلا ان کا ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا جو 2017 میں انہوں نے لانچ کیا۔ تو اس کی جو انیشلی انہوں نے ڈسٹریبیوشنس کی تھی بلاکس کی، وہ سب سے پہلا ایک بلاک تھا ان کا اوورسیز، دوسرا تھا اس کا ایگزیکٹو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسی بلاکس کے اوپر جو ہے انہوں نے بکنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ جو ایگزیکٹو کا تھا ریٹ انہوں نے 5 مرلے کا نکالا تھا، وہ تقریباً 17 سے 18 لاکھ روپیہ تھا۔ جو آپ کا اوورسیز تھا وہ تھا 19.5 لاکھ روپیہ، 5 مرلے کی پرائس تھی۔ تو اس ٹائم تو حبیب رفیق کا نام بہت بکا، بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں نے بلکہ لاکھوں لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹس کی، بہت سارے لوگوں نے پلاٹس لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کمرشل پلاٹس میں انویسٹمنٹس ہوئیں، شروع میں بہت زیادہ لوگوں نے یہاں پہ پیسہ لگایا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کی بیلٹنگ ایگزیکٹو 1 کی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے کی اوورسیز 1 کی بیلٹنگ۔ اوورسیز 1 کا آج جو نام ہے وہ اوورسیز ایسٹ ہے، جو ایک پوزیشنیبل بلاک ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ گھر بنا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، ولاز کچھ بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کمرشل آپشنز بھی ہیں آئی تھنک، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایگزیکٹو 1 کی، جو ابھی موجود ہے، اور اس میں صرف اور صرف ان کے 2 سیکٹر ڈیلیور ہوئے ہیں۔ اس میں ایک کا نام ہے ایگزیکٹو B اور دوسرے کا نام ہے C۔ اس کے علاوہ کوئی سیکٹر ابھی تک آباد نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو 2019 کے اندر اس کی بیلٹنگ کی تھی، A شاید اس کا نہیں ہے، B C یہ صرف اور صرف ابھی پوزیشنیبل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو بھی تھے C کے آگے D E F جو بھی تھے، ان کی جگہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، ابھی سوال یہ ہے کہ وہ والے لوگ کہاں گئے؟ ان لوگوں کو انہوں نے شفٹ کیا موٹر وے کی دوسری طرف، جو ایگزیکٹو ویسٹ کے نام سے، یا جو اس کا ایگزیکٹو 2 بلاک تھا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور اوورسیز ایسٹ چلیں آباد ہو گیا ہے، اس میں شاید ایک آدھا سیکٹر ہے جس کی کچھ تھوڑا بہت رہتا ہے، جو سیمی ڈیولپڈ ہے، وہ ابھی تک پوزیشن نہیں ملی، نہیں تو میکسیمم یعنی تقریباً 95% وہ جو ہے 95 to 97% وہ ڈیلیور ہو چکا ہے اور وہ پوزیشنیبل ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے لانچ کیا اوورسیز پرائم۔ ٹھیک ہے،
اس کی جس طرح سے مارکیٹ میں ہائپ کریٹ کی گئی، جس طرح سے مارکیٹ میں ایک بیانیہ بنایا گیا کہ اوورسیز پرائم اسپیسیفکلی اوورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جو ان کا 18 ہول گولف کورس ہے اس کا جو ہے ویو ہوگا اس پرائم بلاک سے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ آن دا گراؤنڈ جا کے دیکھیں، اس کا سیکٹر ایف ہے اور یا شاید اس کا سیکٹر ایچ ہے جس کا ویو آتا ہے اس کا گولف کورس کا. جو باقی اس کے جو بھی بلاکس ہیں وہ سارے چکری روڈ کے اوپر لگ رہے ہیں. یعنی پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہائپ یہ بنائی کہ یہ بہت پریمیئر بلاک ہے، بہت زبردست بلاک ہے. اس کے بعد جب اس کی ڈیولپمنٹ اور پوزیشن کا ٹائم آیا تو انہوں نے اس کو لا کے رکھ دیا چکری روڈ کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے میکسیمم جو پلاٹس ہیں وہ چکری روڈ فیسنگ ہیں، ٹھیک ہے. یہ آگی اوورسیز پرائم 1 کی کہانی. اوورسیز پرائم 1 میں بھی سٹل شاید 2 اس کے بلاکس ہیں جو پوزیشنیبل نہیں ہیں، یعنی اس کے جو بھی انویسٹرز ہیں وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس کے پوزیشنیبل بلاکس ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اچھے، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا جو 2017-18 سے پیسے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ابھی مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے کہ یار میں نے پیسے لگائے ہیں تو مجھے اچھے ریٹرنز مل رہے ہیں یا اس کی اچھی ابھی ویلیو ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی اچھی ویلیوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے 2021-2022. یہ ٹائم آتا ہے، اس ٹائم کے اندر ان لوگوں نے اوورسیز اور ایگزیکٹو کی فائلز بہت زیادہ بیچی ہیں. ایگزیکٹو 1 تو چلیں آلریڈی بیلٹ ہو چکا ہے. ایگزیکٹو 2 کے نام سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ بلاک لے کے آ رہے ہیں، وہ ہوگا انٹرچینج کے بالکل ساتھ. بہت ساری کلائنٹس جن لوگوں نے فائلز دی ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں کو اس چیز کو جو ہے نا دکھا کے یہ ایگزیکٹو 2 بیچا گیا کہ یہ جو ہے آپ کا بلاک آ رہا ہے موٹر وے کے بالکل ساتھ. یعنی آپ انٹرچینج سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا بلاک آپ کا ایگزیکٹو 2 آئے گا. بہت سارے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹس کی، ٹھیک ہے. ایٹ دیٹ ٹائم وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا تھا کہ باری نہیں آتی تھی بکنگ کرانے کی، ٹھیک ہے. پھر 2022 کے اینڈ پہ یا شاید مڈ کے اندر ان لوگوں نے بیلٹنگ کی اوورسیز کی، ٹھیک ہے. انہوں نے نیا بلاک جو ہے وہ بنایا کہ جو بھی اوورسیز کی فائلیں ہیں ان میں لوگوں کی پیمنٹس کروا کے اس بلاک کو نام دے دیا اوورسیز سینٹرل، جو کہ لوکیٹ ابھی کر رہا ہے موٹر وے کے بالکل ساتھ. جہاں پہ آنا چاہیے تھا ایگزیکٹو 2 کو، وہاں پہ یہ لوگ لے کے آ گئے اوورسیز سینٹرل، ٹھیک ہے. ایگزیکٹو 2 والوں کو پھر یہ بتایا گیا کہ آپ لوگ ایگزیکٹو 1 کے آگے یعنی ٹورڈز آگے چکری آپ لوگ جائیں گے، وہاں پہ ان لوگوں کا وہ میپ بنا دیا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی نہ ایگزیکٹو 1 کی لینڈ تھی اور نہ ہی آگے ایگزیکٹو 2 کی لینڈ تھی، ٹھیک ہے. اوورسیز سینٹرل کی جو بیلٹنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 2022 کے اندر، لیکن سٹل وہ نان پوزیشنیبل ہے. یعنی آج جولائی 2025 ہو چکا ہے. جو اوورسیز سینٹرل میں جس بندے نے فائل لی تھی وہ تقریباً 2020 کے اندر 2019 کے اندر لی تھی، اور جو اوورسیز 1 کی بیلٹنگ سے رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اوورسیز سینٹرل میں بیلٹنگ کروائی لیکن سٹل اس کو ابھی تک قبضہ نہیں ملا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ لانچ کرتے ہیں جی اوورسیز پرائم 2. اس کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آ رہا ہے موٹر وے کی دوسری طرف، یعنی پہاڑوں کا ویو ہے اور انٹرچینج کے بالکل ساتھ آ رہا ہے. اس کی دھڑا دھڑ ان لوگوں نے بکنگز بیچی. اس میں تقریباً 31,90,000 آئی تھنک 5 مرلے کا ریٹ تھا. وہ بہت سارے لوگوں نے اسپیسیفکلی اس پورے پروسیس کا جو شکار ہوئے ہیں ہمارے میکسیمم اوورسیز پاکستانیز ہوئے ہیں، جن کو اوورسیز کے نام سے جو ہے نا وہ محبت ہے، شاید اوورسیز پرائم، اوورسیز ویسٹ، اوورسیز فلانا. تو ان لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر دی، بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ابھی تک ڈیلیوری نہیں ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں تک ڈیولپمنٹ پہنچی ہے یا اس کی کب تک ڈیلیوری ہے یا کب پوزیشن اس کی دیں گے، کچھ آئیڈیا نہیں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹائم آتا ہے جی 2023 یا 2024 کا میرے خیال سے. 2024 کے اندر ان لوگوں نے ایک نیا بلاک لانچ کر دیا، اس کا نام رکھا اوورسیز ویسٹ. اس میں جو بیانیہ تھا ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس فری بلاک ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹیکس نہیں ہوگا، یہ جو بھی انویسٹ کرے گا اوورسیز پاکستانی اس کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا. ایٹ دیٹ ٹائم تو بہت بڑی مشینری لگا دی، یہ ہو رہا ہے جی، کٹنگ ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، یعنی گلیوں کے وہ لگا دیے جی، یہاں پہ وہ گلی بن رہی ہے، وہ گلی. لیکن اس کے بعد آج کل جو اس کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ سلو ہے، کافی سلو ہے، ٹھیک ہے. مجھے نہیں کوئی اپڈیٹ ملی اس کی کہ کیا وہاں پہ اپڈیٹ چل رہی ہے یا اس کی پوزیشن یا اس کی ڈیلیوری کب ہے، کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی یہ 5-7 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے کافی زیادہ ہمارے ڈیلر حضرات جو ہیں جو اسمارٹ سٹی کے صحیح سے جو کیا کہتے ہیں کہ مطلب ان کے وفادار لوگ ہیں،
उन लोगों ने बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं जी, एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर, ठलियाँ से 0 किलोमीटर, ठीक है, वहाँ यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस जगह का अभी तक स्मार्ट सिटी के पास कोई एनओसी नहीं है। ख़रीद तो ली होगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन एनओसी इनके पास नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि बजाय मेरी ये सजेशन है कि देखो भाई, पहले वाली तो ब्लॉक तो डिलीवर करो ना। एग्जेक्टिव 1 के जो इफेक्टिव्स हैं उन लोगों को इन लोगों ने एग्जेक्टिव 2 के अंदर, जो एग्जेक्टिव वेस्ट है, जो मोटरवे की दूसरी तरफ DHA की तरफ टुवर्ड्स चक्री है, यानी पहले आपका ओवरसीज़, अभी करंटली ओवरसीज़ वेस्ट आता है, फिर ओवरसीज़ प्राइम 2 आता है, उसके बाद एग्जेक्टिव आता है, यानी वो आगे फिर चला गया है। अभी उसकी डेवलपमेंट का कुछ पता नहीं है, यानी जो 2019 से कुछ लोग फंसे हुए हैं उनको पोजीशन का कुछ पता नहीं है कि कब मिलेगी। ये नए ब्लॉक पे नए ब्लैक जो है ना, नए फेजेस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ पैसा लेने के लिए। और दूसरी ये चीज़ है, इसके बीच मैं आपको बताता चलूँ कि इन लोगों ने 2000 शायद गालिबन 24 के अंदर इन लोगों ने कैंसलेशंस की थी बहुत ज़्यादा फाइल्स की, ठीक है। इन्होंने विदाउट एनी नोटिफिकेशन टू द कस्टमर्स, इन्होंने बस डीलर्स को एक छोटा सा, एक हफ़्ता शायद या चंद दिन पहले उन लोगों ने वो पम्फलेट बना के दे दिया कि ये जो है कैंसिलेशन हो रही है इस तारीख से। इससे पहले मेरे ख्याल में ये भी नहीं था, इन्होंने ये कहा था कि बस कैंसिल हो गई है, ठीक है, इन्होंने फ़ौरन कैंसिल कर दी थी, लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। बहुत सारे, मैं एक पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ, वो एक गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था और उसने ओवरसीज सेंट्रल के अंदर जो है 3.5 मरले का प्लॉट लिया था, ठीक है, उसकी 15 लाख की बुकिंग थी और उसने 3.5 मरले का प्लॉट लिया था। आप खुद देखें ना, उस बंदे ने एक एसेट बनाने के लिए, हालांकि 3.5 मरले का घर कितना होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है ना, रहने के लिए एक सस्टेनेबिलिटी उस बंदा चाह रहा था कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सस्टेन हो जाऊँ, अपने बच्चों के लिए एसेट बना लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बंदे की जो डाउन पेमेंट थी उतनी ही पेड थी, उसके अलावा इंस्टॉलमेंट्स पेड नहीं थी, उस बंदे की फ़ाइल कैंसिल हो गई थी। मतलब आप उसकी फीलिंग्स को समझे ना, उस बंदे ने क्या फ़ील किया होगा, इतनी मेहनत से उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने थे, लेकिन एट द एंड उसको प्लॉट वो नहीं मिला, उसका फ़ाइल वो कैंसिल हो गई थी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी फ़ाइल्स कैंसिल हुई विदाउट एनी नोटिफिकेशन। दूसरी ये चीज़ है कि मैं ये नहीं कहता कि कैंसिलेशन का राइट नहीं है स्मार्ट सिटी के पास, स्मार्ट सिटी के पास कैंसिलेशन का राइट है, लेकिन जो इन लोगों ने ब्लॉक डिलीवर ही नहीं किए, जो फाइल्स हैं अभी तक जो हवा के अंदर हैं, एटलीस्ट एक ब्लॉक डिलीवर कर दें, उसके बाद पेमेंट्स जो रहती हैं उनको कहें कि यार आप लोग पेमेंट करें, नहीं तो हम कैंसिल कर रहे हैं, वो तो ठीक है। जो एक चीज़ डिलीवर ही नहीं हुई वो स्मार्ट सिटी कैसे कैंसिल कर सकता है? ऐसे बहुत सारे लोगों की पैसे ज़ाया हुए, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने फिर यह कि उनको मर्ज करवा के 25% डिडक्शन करवाई, वो जो पेड अमाउंट थी वो फिर बाकी वापस लिए, ठीक है। ये एक दुखी सी कहानी है, टू बी ऑनेस्ट। आप इस जगह पे अपने आप को रखें, उसके बाद ये सोचें कि आप इतनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं, एक उम्मीद लगा के एक फ्यूचर बनाने के लिए, तो आगे स्मार्ट सिटी उसका जो है ना कैंसिल कर रही होती है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो विलास के हवाले से था, विलास के ऊपर इन्होंने जो विला अपार्टमेंट थे एस्केलेशन चार्जेस लगाए हैं, तकरीबन वो भी 80% हैं, यानी जो आपका विला था 37 लाख का, वो इन्होंने शायद करोड़ के ऊपर कर दिया। पहले इन्होंने जो कमिटमेंट की थी कि हम आपको 5 मरले का विला इतने पैसों में देंगे, बाद में अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है तो उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेशक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी हैं, जो भी है, लेकिन आपको क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए थी। आप किसी और तरफ से अरेंज कर लेते ना, मसला नहीं था। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कमिटमेंट के ऊपर उतरते तो अच्छा था। अभी वो लोग जो बेचारे अपना बजट सोच रहे थे कि हम 37 लाख 40 लाख के अंदर अपना एक विला अपार्टमेंट ले लेंगे, अब उनका क्या होगा? मज़ीद आप उनसे पैसे लेंगे। अगर आप रिफ़ंड करते हैं तो फिर भी वहाँ से डिडक्शन है काफ़ी, और अगर ये ऊपर से पैसे देते हैं ये फिर भी उनको टीका है। तो अभी ये जो ब्लॉक है इनका, नया ब्लॉक जो आया है, आप देख लें, इसमें इन्वेस्ट करना है। आप खुद देखें ना, अभी चंद एक ब्लॉक यानी ओवरसीज़, इसका ओवरसीज़ प्राइम 1 और एग्जेक्टिव के 2 सेक्टर, और इसके अलावा ओवरसीज़ जो है वेस्ट, सॉरी ओवरसीज़ ईस्ट जो अभी पोजेशनेबल है। 2017 से लेके आज कितने साल हो गए होंगे वो आप देख लें, 7 से 8 साल हो गए हैं। इसके अंदर वो लिवेबल है, यानी अभी वो थोड़ा रहने के काबिल हुआ है। लेकिन जो अभी आप ब्लॉक बुक करेंगे, ओवरसीज़ प्राइम में जाएंगे, एग्जेक्टिव 2 के अंदर जाएंगे, उसके अलावा ओवरसीज़ जो है इन्होंने वेस्ट जो लॉन्च की उसके अंदर जाएंगे, ये नया ब्लॉक लॉन्च की इसके अंदर जाएंगे, आप खुद सोचेंगे ये कितना टाइम लेंगे।
ایک پوزیشنیبل پراپرٹی ہو جانا، اس کے بعد اس کی ریئل ویلیو بننا، اس میں بہت ٹائم ہوتا ہے. یعنی وہاں پہ لوگ آئیں گے، وہاں پہ بزنس ہوگا، ان پلاٹس کی ریئل میں ویلیو بنے گی، اس میں ٹائم لگے گا. تو بہرحال میں تو بس ایک شارٹ سی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، آپ آگے دیکھ لیں آپ نے کس طرح سے اپنی انویسٹمنٹس کو لے کے چلنا ہے. لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ آپ بہت محنت سے پیسہ کماتے ہیں، حلال کا پیسہ کماتے ہیں، تو آپ ان فائلز میں پیسہ نہیں لگایا کریں. کیونکہ دیکھیں نا، مین کنسرن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹس پہ چیز مل رہی ہوتی ہے، انسٹالمنٹ پہ آپ لینے کے لیے وہ آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ پیسے آہستہ آہستہ جمع کر لیں، کسی بینک میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ 4 سال 5 سال بعد ان پیسوں کو نکالیں. سیدھا سا پاکستان میں ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی، اس وجہ سے یہ رسکی ہے بہت زیادہ، آپ اس میں یہ رسک نہیں لے سکتے. اگر آپ کو یہی کنسرن ہے کہ آپ نے ایسٹ بنانا ہے، 4-5 سال آپ پیسہ جمع کر لیں، کسی چھوٹے موٹے بزنس کے اندر انویسٹ کر لیں، کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لیں، اس کو آگے چلا کے اس سے پیسے بنا کے کوئی ایسٹ بنا لیں، پراپرٹی لے لیں. جہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال بعد یہ ریٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، بھائی جان کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. 5 سال بعد آپ پیسے جمع کریں، میں آپ کو لے کے دوں گا. افورڈیبل بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری اچھی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹس کی جا سکتی ہے. میں یہاں پہ ٹاپ سٹی کے اندر کام کر رہا ہوں، تو اس ویسنٹی کے ارد گرد میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو پوزیشنیبل پلاٹ جو ہے تقریباً وہ 25 سے 30 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے، با قبضہ پلاٹ. آپ آگے چکری کی طرف جائیں گے، وہاں پہ امینٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اس کے علاوہ اس ایریا نے ٹاپ سٹی ممتاز سٹی کا جو بھی ایریا ہے، یہ اس کے ارد گرد کو بھی چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں. ان لوگوں نے اسمارٹ سٹی سے پہلے آباد ہونا ہے، یہاں پہ پہلے لوگ آئیں گے، ابھی آ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ جو بھی پروجیکٹس شہر سے تقریباً 60 سے 65 کلومیٹرز کی دوری پر ہوتے ہیں، اوبویس سی بات ہے وہاں پہ امینٹیز فیسلٹیز آنے میں ٹائم لگتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیسے جمع کریں، آپ کسی اچھی جگہ پہ لے لیں جو آپ کے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ انویسٹمنٹ ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو میری ذاتی رائے یہ ہوتی ہے کہ ایک کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کے اندر آپ انویسٹ کریں، جو بنا ہوا پروجیکٹ ہے. کوئی اپارٹمنٹ لے لیں، کوئی آفس لے لیں، یا کوئی بھی کمرشل دکان لے لیں، بجائے اس کے کہ آپ کروڑوں روپیہ آپ فائلز کے اندر لگاتے ہیں، 20 فائلز اٹھا لیتے ہیں. اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھی جگہ کے اوپر ایک دکان لے لیں گراؤنڈ فلور کے اوپر، وہ آپ کو کیپٹل گین بھی دے گی، آپ کو ریٹرنز بھی دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا تھا میرا پیغام آپ لوگوں کے لیے. اب آپ میری یہ باتیں سن کے آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کس جگہ پہ کرنا ہے. تو آپ کائنڈلی کامنٹس میں بتائیے گا آپ کس طرح کی آپ کی انویسٹمنٹس آلریڈی ہوئی ہوئی ہیں، کس پروجیکٹ میں آپ نے انویسٹمنٹس کی ہیں، یا آپ کے پرانے ایکسپیرینس کیسے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کویشچن ہوتا ہے، کچھ بھی جاننے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کا جو ہے جواب دوں گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے لیے میں ویڈیوز بناؤں گا. آپ نے مجھے یہ بھی سجیسٹ کرنا ہے کہ میں کس ٹاپک کے اوپر بناؤں، تو ہم انشاءاللہ تعالی آگے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.